پاکستان میں علماء کرام کی شہادتوں اور ان پر حملوں کا سلسلہ کچھ نیا نہیں ہے۔ سن 1979 میں ہمسایہ ملک میں فرانس سے درآمد شدہ انقلاب کی بازگشت کے بعد اس کی پرچھائیاں سرحد کی دوسری طرف ہمارے ملک میں بھی پڑی۔ یہاں بھی کچھ عناصر اور ایک طبقے کو انقلاب کھیلنے کا شوق چڑھا اور انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے فرقہ واریت کا شرمناک اور سفاک کھیل شروع ہوا۔ نتیجتاً درجنوں علماء کرام شہید کیے گئے، ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ میڈ ان فرانس انقلاب فارسی دیس میں آج 40 سال بعد اجنبی بن چکا ہے۔ لوگ انقلاب مرد آباد کے نعرے سرعام لگا رہے ہیں۔ 40 سال بعد بھی انقلاب نے فارسی دیس کے باسیوں کو سوائے بھوک، افلاس اور غربت کے کچھ نہیں دیا۔ بجائے شرمندگی اور اپنی اداؤں پر غور کرنے کے ولایتی فقیہ کے سیاہ اماموں والوں کی نگاہ بد پاک سرزمین پر ٹکی ہوئی ہے۔ سینکڑوں علماء کرام کی شہادت سے بھی ان کی وحشیانہ پیاس نہیں بجھی ہے۔ ان کے توسیع پسندانہ عزائم شام کی رنگینیاں، یمن کی شادابیاں اور عراق کی روشنیاں چھیننے کے بعد بھی برقرار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ان لیپالکوں کا نشانہ عالمی اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ چند ماہ کے مختصر دورانیے میں مولانا سمیع الحق جیسے زیرک قدآور اور غیر متنازع عالم دین کی شہادت سے لے کر کراچی میں ہر دل عزیز مفتی شیخ الاسلام تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے تک بڑے سانحات سے پاکستان کو دوچار کرنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں جگہوں پر ایسے ٹارگٹس کا انتخاب جو امن و امان کے داعی تھے، سب مسالک کے لیے قابل قبول تھے، سب کے ہاں ان کا احترام تھا۔ ایسی علمی شخصیات کو نشانہ بنانے کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا گھنونا کھیل پھر سے کھیلا جائے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، سی پیک میں سعودی عرب سمیت 40 ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اپنے تجارتی وفود کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دشمن کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، وہ گھبرا کر اوچھے ہتھ کنڈوں اور دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ بھارتی راجستھان میں 3 ملکوں کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ، بھارت کی طرف سے جارحیت اور بھارت کو منہ کی کھانے کے بعد دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ وہ تینوں ممالک جو راجستھان سازش میں شریک تھے، وہ پاکستان میں پراکسی وار لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی بزدلانہ کارروائیوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہماری حکومت، سیکیورٹی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ تفتیش کا رخ اس تیسرے ملک کی طرف موڑ دیں جہاں سے کلبھوشن یادو بھیجا گیا تھا، جہاں کے پاسپورٹ پر بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ ملک کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث نکلے تھے، جہاں آج بھی متعدد کلرز اور اجرتی قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی پر بزدلانہ حملے کی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتے ہوئے ان سہولت کاروں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے جو عزیر بلوچ کے بھی گاڈ فادر تھے، جن کی ایما پر لیاری گینگ وار ہوتی تھی۔ آج کل وہ کرپشن کے کیسز میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ملک کے امن و امان کو چیلنج کر کے وہ ملکی سلامتی کے اداروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ غلطی، غفلت اور سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ان ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کیا جائے، انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ جب تک اصل مجرموں اور پس پردہ متحرک کرداروں کو سامنے نہیں لایا جاتا، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ مفتی تقی عثمانی پر حملہ یوم پاکستان کی تقریبات کو خراب کرنے کی بھی کوشش ہے۔ یہ حملہ پاکستان کے امن پر کیا گیا ہے، یہ حملہ پاکستانی عوام پر کیا گیا ہے۔ جواب بھی بھرپور ہونا چاہیے تاکہ دشمن آئندہ ایسی مجرمانہ حرکت کی غلطی نہ کر سکے۔ قوم، حکومت اور فوج اور ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔